ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ہم حسن اخلاق کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور بہرحال مسلسل ہماری گفتگو حسن اخلاق کے سلسلے سے چل رہی ہے، اور تقریباً 6 قسطیں اب تک حسن اخلاق کے سلسلے سے ہو چکی ہیں. 7ویں قسط بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے، اور انشاءاللہ آخر کی کچھ قسطوں میں جو سوء اخلاق ہوتا ہے اور خراب اخلاق ہوتا ہے، اس سلسلے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے. بہرحال مسلسل آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ہمیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی کا حکم دیا ہے. بلکہ جو مسلمان کی نشانیوں میں سے یہ بتایا ہے، اور بلکہ اسلام کا جو اخلاق بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ مسلم ہوتا کون ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو یحترم الکبیر، جو بزرگوں کا احترام کرے، وہ یقدر، اور کیا کرے، اس کا ان کی تقدیر کرے، ان کی عظمت کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے. اور مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے یرحم الصغیر، چھوٹوں پر رحم کرے، عاطفیت دکھائے، یہ مسلم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ حسن اخلاق ہے، یہ اسلام کا اخلاق ہے. ایک مقام پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الا احدثک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں مکارم الاخلاق کے بارے میں، بہترین اخلاق کے بارے میں، کہ بہترین اخلاق کیا ہے؟ اس نے کہا مولا بتائیے، کیوں نہیں. امام نے فرمایا الصفح عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں سے یعنی کہ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ان سے معاف کر دینا ان کو. اور ومواساۃ الرجل اخاہ فی اللہ، اور اللہ کے لیے کسی بھی شخص کو، اپنے دینی بھائی کو، کسی بھی شخص کا یعنی اس کے لیے رنجیدہ ہونا اور اس کے رنج میں شامل ہونا اور اس کو یعنی تسلی دینا اللہ کے لیے اپنے دینی بھائی کو، یہ بہترین اخلاق ہے. اور وذکر اللہ کثیرہ، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، یہ بہترین اخلاق ہے. یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر ہم لوگوں سے یعنی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی یعنی معذرت کر لیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو معذرت کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی جانب سے ہو گیا تو معذرت کر سکتے ہیں، ہماری جانب سے ہو گیا ہے تو ہم معذرت کر سکتے ہیں، کہ اور لوگوں کو تسلی دے سکتے ہیں، لوگوں کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ بہترین اخلاق ہے، یہ اخلاق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس بات کی طرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے اور لوگوں سے چاہا ہے کہ وہ اس طریقے سے رہیں. خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اس طریقے سے رہی ہے، اور ائمہ نے اس طریقے سے گزاری ہے کہ کوئی بھی، وہ الگ بات ہے کہ ان کے کچھ ایسے لوگ تھے اس زمانے میں جو باقاعدہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن عام طور پر یعنی جو لوگ ان کے واقعاً دشمن تھے وہ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو مانتے تھے، وہ بھی ان کے حسن گفتگو کو مانتے تھے، وہ بھی ان کے حسن کردار کے قائل تھے، وہ بھی ان کی سچائی کے قائل تھے. وہ کسی وجہ سے اور کسی معاملات، جو حکومتی معاملات کی وجہ سے ان کے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا بھی مانتے تھے، بااخلاق بھی مانتے تھے، اور باقاعدہ ان کا یعنی اقرار کرتے تھے. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ایک بہترین کائنات پر اثر جائے، اور لوگ ہمیں اس حوالے سے اور اس انداز سے دیکھیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں. کہ ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، کیونکہ یہ بات طے ہے، دنیا میں ہر انسان کی مدد نہیں کر سکتا، ہر انسان کی مال و دولت سے مدد نہیں کر سکتا، یہ بات طے ہے. وہ کسی کو توفیق ہوتی ہے، کسی کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن بھائی کی مدد کر سکے اور وہ ان کے حق میں کام آ سکے اور ان کے لیے یعنی کچھ کر سکے. پیغمبر فرماتے انکم لن تسعوا الناس، تم لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے باموالکم، تمہاری رسائی
ہر انسان تک اور ہر انسان کی تم مدد اپنے مال سے نہیں کر سکتے. تم وہاں تک تمہاری وسعت اتنی نہیں ہے کہ تم اپنے مال سے ہر انسان تک پہنچ جاؤ اور ہر انسان کی مدد کر دو، ہر انسان کے کام آ سکو. نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے. پھر فرماتے ہیں رسالت مآب وسعوہم ببسط الوجہ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو، اپنے چہرے کے ذریعے سے، یعنی آپ اپنا یعنی خود کو پیش کریں، اپنا حسن اخلاق پیش کریں. ببسط الوجہ و حسن الخلق، اپنے اچھے کردار سے، اپنے اچھے انداز سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے چلے جائیں تو گویا آدھی جو پریشانی ہے لوگوں کی دور ہو جاتی ہے اگر کوئی مسکرا کے بات کر دے. اور تو بہرحال کیونکہ ہر انسان کو تو انسان مال کے ذریعے سے مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسکرا کے تسلی دے دے، مسکرا کے بات کر لے تو پھر اس کی کافی حد تک اس کی دلجوئی ہو جاتی ہے، اور جو انسان دل برداشتہ ہے وہ کم سے کم تھوڑا بہت اس کے دل کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اور حسن اخلاق پیش کریں. کتنی بڑی بات ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر مال کے ذریعے سے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لوگوں تک تو حسن اخلاق کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو. اور یہ بات کائنات میں عام ہے، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ہم نہیں جانتے، لیکن کبھی کبھی ہمارا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو یاد رکھتے ہیں ان کے کردار کی وجہ سے. یعنی انسان نے ان کی کوئی مالی امداد نہیں کی ہے کسی نے، یا ہم نے کسی کی مالی امداد نہیں کی مثلا، لیکن کبھی کبھی کردار کا وہ اثر ہو جاتا ہے اور حسن اخلاق کا وہ اثر ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ یاد رہ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم یاد رہ جاتے ہیں. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، کسی سے اچھے سے بات کر لینا، کسی سے مسکرا کے بات کر لینا، یہ حسن اخلاق میں سے ہے. ہاں لیکن یہاں پر ایک مثلا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں اور اچھے سے بات کرنا چاہیے، لیکن اس میں پھر یہ اندر دل میں کچھ رکھ کے حسد، بغض اور سامنے کچھ اور پیش کر کے، تو پھر یہ منافقت ہے جسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے، منع فرمایا ہے. یہ منافقت ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سامنے والا مثلا بے وقوف ہے، وہ کچھ نہیں سمجھے گا، اسے کیا سمجھ میں آئے گا، آئیے ہم جو ہے اس کا تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں. اور دل میں حسد ہے، دل میں خوشی ہے کہ مثلا سامنے والا برباد ہو گیا ہے، وہ پریشان ہے. تو اگر یہ کر کے جا رہے ہیں تو چاہے جتنی تسلی دے دیجئے، اس کا کوئی نہ ثواب ہے. ہاں وہ دنیا کی نگاہوں میں تو آپ نے کسی کا صدقہ اتار دیا ہے اپنی، مثلا کسی نے آ کے مکاری میں ارے فلاں صاحب کو یہ ہو گیا، چلے بھائی نہیں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا ضرور ہے، لیکن دل میں جو حسد اور دل میں جو بغض ہے اور آپ آ کے ان کی جانب سے صدقہ نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سب آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے. یہ سب آپ نے دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا. یہ ریاکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ریاکاری کے علاوہ، سوائے ریاکاری کے کچھ نہیں. اور اس کا نہ کوئی ثواب ہے اور نہ اس کا محشر میں اس کے بارے میں بلکہ سخت اس پہ پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن اور محشر میں، روز محشر خداوند متعال ان سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ اب ان کے پاس جا کے اپنے اعمال کی جزا مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم یہ اعمال کر رہے تھے. تو گویا یعنی یہ جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں مکاریوں میں اور حسد میں، اور دل میں حسد ہے اور مسکراہٹ لبوں پر ہے، یہ والی چیزیں غلط ہیں اور ان سے باز رہنا چاہیے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ان کا چاہنے والا اس طریقے سے ہو. محترم ناظرین، آج کی گفتگو یہیں تک ہے. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں باقی باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.